بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے اندر آج ضمانت ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو جج ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے یا سسپینڈ کر دیا ہے۔ چنانچہ عملاً وہ توشہ خانہ کیس میں 1,00,000 روپے مچلکے کے عوض ضمانت پر رہا ہو سکتے تھے۔ رہائی نہ ہو سکی اور نہ ہوگی، کیونکہ اب یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، اور ایک چراغ سے چراغ جلے گا، ایک کیس سے دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، اور ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کو جھیل لیں۔ کچھ عرصے بعد اور بھی بہت کچھ تبدیل ہونے کو ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، اس سے بھی کوئی آسودگی نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی مزید جو ہے حالات جو ہے عمران خان صاحب کے موافق شاید نہ رہیں۔ مخالف تو میں نہیں کہتا ہوں کہ مخالف ہو جائیں گے، میں کہ موافق نہ رہیں، کیونکہ ابھی تک ان کو بہت ایک ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی فیور مل رہی تھی۔ اب آج جو توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ کس کو نہیں معلوم تھا؟ ہر ایک کو پتہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ جس دن ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ کیا تھا تو میں نے اسی دن ہی کہہ دیا تھا، اور پھر کئی دفعہ کہا تھا کہ اس میں سے ان کو ضمانت مل جائے گی۔ وجوہات کئی ہیں، لیکن عملاً ایک چیز ہے جس کا بہت برا تاثر پھیلا ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ توشہ خانہ کیس سن رہے تھے، ان کو جو ان کے اوپر دشنام ترازی کی، جو گالم گلوچ کی، جس طریقے سے لان تان کی، جو ان کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین چلائی، وہ اپنی جگہ، ان کے خلاف اپیل بھی کی کہ یہ جج باعث ہے ہمارے خلاف نہ سنیں، اور اس کے سونے پہ سہاگا کہ سپریم کورٹ صاحب نے جس طریقے سے اڈا لگایا پچھلے ہفتے، اور ساتھ یہ کہا بدھ کے دن کہا کہ جی ہم جمعرات کے دن 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک بیٹھیں گے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے اور پھر ہم گھروں کو جائیں۔ یہ میں پچھلی جمعرات کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سرسیسا جو ہے ایک سماعت کی اور اس کو اگلے دن پہ ملتوی کر کے لے گئے۔ سپریم کورٹ نے پھر اس کے بعد اگلے دن تک رکھی، اور لیکن ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عزائم پتہ چل گئے، تو وہ جو ایک ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اس شرمندگی کی جو انتہائی شکل تھی اس سے بچنے کے لیے انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ لیکن یقیناً ان کا ایک پریشر تھا جس کے اندر انہوں نے اس وقت کہا تھا ہائی کورٹ کو کہ آپ ہمایوں دلاور کے فیصلہ اس کے اندر سکم نکالتے ہوئے ساری غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ اس فیصلے کو سنیں، اور ہم کل بیٹھے انتظار میں، تاکہ اگر مطلب یہ تھا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ پھر وہ بھی کوئی کوتاہی برتتا ہے ان کے معیار کے مطابق، چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر اتب بندیال صاحب کے حدود و قیود ہے ان کو کراس کرتا ہے، چنانچہ انہوں نے اس حوالے سے کہا یہ ان کے اوپر ایک پریشر رکھ دیا۔ یہ پہلا فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لوگ اگر نہ آتا تو وہ کہتے کہ جج جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اور آ گیا ہے تو عمران خان صاحب کے سارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ جج کمپرومائزڈ ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے لے کے اور مسلم نون کے باقی لیڈر، قمر الزمان کیرا صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، ANP کے رہنما زاہد خان صاحب، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے اس فیصلے کے اوپر اپنا غصہ نہ دکھایا ہو، غم و غصہ نہ دکھایا ہو، انہوں نے ہر طریقے سے اس کو اپنے آڑے ہاتھوں لیا۔ بہرحال توشہ خانہ کیس کی کئی جہتیں ہیں۔ یہ تو ایک ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ مس ڈکلیریشن ہے، اور مس ڈکلیریشن کے اوپر ان کو 3 سال قید کی سزا دی گئی اور ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب توشہ خانہ کیس خالی مس ڈکلیریشن نہیں ہے، نیب کے اندر بھی یہی کیس چل رہا ہے، اور وہاں چل رہا ہے کہ اس کے اندر زیادہ امکان یہ ہے، یا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت بڑا پینڈورا کا باکس کھلنے کو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو گھڑی عمران خان صاحب نے خریدی تھی بقول ان کے کہ 2 کروڑ روپے میں خریدی تھی، 10 کروڑ روپے اس کا تخمینہ لگا تھا، اور 2 کروڑ ان کے بقول ان کے کہ تخمینہ میں نے نہیں لگایا، یہ FBR نے اور ملٹری سیکٹری نے یہ مل کے لگایا ہے۔ چلو ٹھیک مان لیا، 10 کروڑ لگا۔
تو 2 کروڑ تھے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے بیچی گئی یا نکلوا لی گئی اور پھر اس کے بعد آ کے اس میں سے 2 کروڑ جمع کرا لیے گئے۔ بیچنے کی بات آئی تو بتایا گیا کہ جی وہ 5 کروڑ کی اسلام آباد کی ایک دکان کے اندر بیچی گئی۔ اعلان ہی ہے وہ بہت ہی زبردست ایک ہے ان کا، رانا صاحب پورا نام ہے عظیم رانا شاید، انہوں نے یہ سارا عمران خان صاحب کی حکومت ابھی انٹیکٹ تھی اور یہ 2021 کے شروع میں یا 2020 کے اندر انہوں نے یہاں سے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا، تب انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے اسکیم ہوئے توشہ خانے میں عمران خان صاحب کے، اور بے شمار انہیں چیزیں نکالی، لیکن یہ خاص کیس پوائنٹ تھا۔ تو اس میں جب بتایا گیا کہ انہوں نے ایک رسید دکھائی تو بھائی لوگ دکانیں پہنچ گئے، دکان کے اوپر چونا گرا پڑا ہے، مٹی ہر طرف سے، دکان کا خستہ حال دکان، وہ دکان جو ہے اور بتایا گیا کہ اس دکان سے ہم نے 5 کروڑ کی گھڑی خریدی اور یہ اس کی رسید ہے، ساتھ رسید بھی جمع کرانی پڑی۔ اب کیس اس طرح بن گیا کہ جی 10 کروڑ کی گھڑی تھی جس کا اسٹیمیٹ لگا، عمران خان صاحب نے 2 کروڑ دیے، پہلے دیے بعد میں دیے، اس کو قطع نظر، لیکن یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ وہ 2 کروڑ جو دیے وہ عمران خان صاحب نے کہاں سے لیے اگر پہلے دیے، اس کا منی ٹریل کیا ہے، آیا کسی نے پہلے پیسے پکڑے دیے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو 5 کروڑ کی بیچی رسید دکھائی گئی، اس دکاندار کا مالک جو دبئی چلا گیا تھا، کیونکہ اس کی دکان چل نہیں پائی تھی، وہ کسی طور پہ بھی نہیں لگتی تھی کہ وہ کروڑ روپے یا 80 لاکھ روپے کی گھڑی خریدنے کا مکمل ہو سکتا، کوئی جا کے وہ گھڑی وہ 5 کروڑ میں خریدے۔ اب تکلیف دہ بات ہے کہ جس کا سرکاری تخمینہ 10 کروڑ لگا، وہ عمران خان صاحب نے اس کو 5 کروڑ میں بیچا۔ لیکن بات یہاں تک رک جائے تو خیر تھی، دبئی سے ایک صاحب نے کلیم کر دیا اور گھڑی لے کے اسے، وہ ہمیشہ آتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ، تو وہی گھڑی وہی پین سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں میں نے 30 کروڑ کی، اس وقت سکہ راج البلد کے مطابق 30 کروڑ کی 28 کروڑ کی وہ گھڑی خریدی۔ اب بھائی اگر 30 کروڑ کی خریدی ہے تو جی وہ پیسہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ٹیکس بھی ادا نہیں کیا گیا، اور جو 5 کروڑ کا ٹیکس ایف بی آئی میں جمع کرایا گیا وہ تو بعد میں کرایا گیا جب شور مچ گیا، تو چونکہ ایف بی آئی کے ٹیکس ہوتے ہیں کہ مثلا میری فرض کیا بک جون میں ہے، یہ سودا ہو گیا مارچ اپریل میں، الیکشن کے ریٹرن جو تھے وہ آنے تھے جون سے پہلے، انہوں نے الیکشن ریٹرنز کے اندر جو کاغذات جمع کرائے اس کے اندر تو ڈکلیئر کیا نہیں کہ انہوں نے بیچا، 5 کروڑ روپے ان کے پاس آ گئے۔ البتہ ایف بی آئی کے کاغذوں میں جو کہ نومبر میں جا کے یا اکتوبر میں، کئی دفعہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہے، نومبر تک چلی جاتی ہے، اکتوبر تک چلی جاتی ہے، سپٹمبر تک چلی جاتی ہے، 2-3 مہینے اس میں دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ٹیکس جو ریٹرنز جو فائل کر سکیں۔ اس کے اندر تو اندراج تھا۔ عمران خان صاحب انتہائی مہارت کے ساتھ فرماتے تھے کہ جی میں نے تو ریٹرن میں شو کیا ہے، اب یہ نہیں بتاتے تھے کہ الیکشن کے اندر جو کاغذات جمع کرائے ہیں ان میں کیوں نہیں جمع کرایا، کہتے ہیں اس میں تو توشہ خانہ کا جی خانہ ہی نہیں درج ہے۔ بہرحال یہ اب عدالت نے اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ خانہ بھی درج تھا نہیں تھا، آپ کو ریٹرن جمع کرانے تھے، نہیں کرائے، اس کے اندر آپ کو 3 سال کی سزا مل گئی، لیکن آج وہ سزا سسپینڈ ہو گئی۔ دوسری طرف جب نیب تحقیق کرے گا تو نیب 30 کروڑ روپے کی بھی تحقیق کرے گا، کہاں گئے، آیا وہ ڈالر خرید کے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اور ڈالر فرا گوگی جو جہاز پہ پھرتی تھی پرائیویٹ جیٹ کے اوپر، ہم اندازہ لگائیں فرا گوگی کیا اوقات ہے اور پرائیویٹ جیٹ پہ پھر رہی ہے، اور عمران خان صاحب ان کے دفاع میں پھر رہے تھے، وہ کئی دفعہ انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ فرا بیچاری، فرا نے وہ کاروبار، وہ اپنے پراپرٹی۔ بہرحال یہ اس طرح کی جو صفائی ہیں، علیم خان، جہانگیر ترین، ریاض ملک صاحب، سب کے بارے میں عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ بہرحال دینی بھی چاہیے جب آپ اینڈ بینیفیشری تو کیوں نہ دیں۔ تو نہ اب جو کیسز نیب چلائے گا، 30 کروڑ کی جو گھڑی ہے اس سے ثبوت آ جائیں گے، گواہی موجود ہے، ٹی وی انٹرویو دے چکے ہیں، اور وہ ایک بتائیں گے کہ جی گھڑی میں نے خریدی ہے 30 کروڑ کی، 28 کروڑ کی، پھر حساب آئے گا کہ جی 28 کروڑ روپے جو ہے ریپیٹریٹ پاکستان میں کیسے ہوئے، کیسے واپس لائے گیا، نہیں لائے گئے تو دبئی پڑے ہیں، اور پھر پڑے ہیں تو یہ ٹیکس دیا گیا یا نہیں دیا گیا۔ جعلی رسید، فوج میں اب یاد کریں یہ چیزیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی، انہوں نے کہا جی جعلی رسید ہے، وہ جعلی رسید نہیں تھی، ہوا یہ ایک فونٹ یا لکھائی کا طریقہ
جو ابھی کمرشل یوز میں نہیں آئے لیکن ہمیشہ اس کے اوپر سائٹ پہ پڑا ہوتا تھا اور لوگ یوز کر رہے تھے، ٹرائل رن پہ تھا، مریم نواسا نے وہ یوز کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کمرشل یوز میں نہیں آیا تھا اس لیے یہ جعلی ہے، اس لیے آپ کو 7 سال قید کی سزا۔ عمران خان صاحب اب تو یہ رسید جو ہے وہ بھی جعلی نکل آئی 5 کروڑ کی، اور اس میں آپ جو ہے اس کے حساب کتاب بھی آپ کو اس کا دینا پڑ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پیسہ کہاں چلا گیا ہے جو 30 کروڑ کی اگر بھی کیا ہے، 28 کروڑ اس کو بھی ثبوت آ گیا ہے، اور وہ پیسہ جو ہے اس کے اوپر جب پاکستان آیا تو آیا منی لانڈرنگ کے ذریعے آیا۔ مطلب ایک توشہ خانہ کے اندر 4 5 6 ایسے الزامات ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے سہانے رو ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ باہر جیل سے انہوں نے آنا نہیں ہے کیونکہ آج ان کو سائفر کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب سب سے خطرناک کیس عمران خان صاحب کے لیے سائفر ہے۔ القادر ٹرسٹ کے کیس بھی بڑا خطرناک ہے، توشہ خانے بڑا خطرناک ہے، لیکن ان کے اندر یہ جان لیوا نہیں ہو سکتے۔ سائفر کا کیس جان لیوا ہو سکتا ہے، اس کے لیے اب ان کو کیس انہوں ڈال دیا گیا ہے، اور میرے خیال میں کل یا پرسوں اس کی شاید پیشی بھی انہوں نے رکھ دی ہے۔ اب عمران خان صاحب عدالت میں آئیں گے، کیس بھی چلے گا، اور اس کے اوپر وہ بیل بھی ان کو نہیں ملے گی، کیونکہ آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس چلے گا، اور وہ اگر ایکٹ بن چکا ہے اور لا بن چکا ہے تو اس کے اندر جو ہے عام عدالتیں اس وقت بیل نہیں لیں گی جب تک عمران خان صاحب کو وہاں سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور اس فیصلے کے اندر عمران خان صاحب کو کوئی انتہائی قسم کے بھی فیصلے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ عملاً ملکی حالات، عمومی حالات اتنے خراب ہیں کہ آیا یہ سارے کام ساتھ ساتھ چلیں گے؟ کہ وہ کیا کہتے ہیں، حسرت مہانی صاحب جب جیل میں گئے تھے اور تو وہ شاعری بھی کر رہے تھے، اپنا کلام بھی ان کے اوپر وارد ہو رہا تھا، اور اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں قید با مشقت جب ہوتی تھی تو چکی چلوایا کرتے تھے، آٹا پیسنے والی۔ تو وہ کہتے تھے کہ حسرت کی طبیعت بھی یک طرفہ تماشا ہے رسم سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو یہ میرا خیال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ریاست پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے لیے پاکستان کا جو دگردو حالات ہیں ان کی مشقت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو عمران خان صاحب کے معاملات کو بھی نپٹنا ہے، سمیٹنا ہے، چلانا ہے۔ یہ خاصا کٹھن کام ہے، کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جن حالات سے پاکستان گزر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال جو ہے کوئی بہت زیادہ موافق ہو سکے۔ ایک گمبھیر صورتحال سے بھی ہم 2-4 ہو سکتے ہیں۔ میرا تو دل دھک 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 کر رہا ہے ہر ایک لمحے کے ساتھ، اور جو ایک ہفتہ، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ گزر جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے خطرناک اور اتنے پیچیدہ اور نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساری چیزیں جو ہیں خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں۔ مملکت ہے تو ہم ہیں، مملکت نہیں ہے تو ہمارے پاس افسوس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ مٹی چاہے آپ بالوں میں ڈالیں یا زبان سے مٹی چاٹیں، اب پچھتائے کیا ہو، یہی ہمارے پاس ہوگا کہ اب پچھتانے کا کوئی وقت نہیں، کہ جب ٹھیک کرنے کا وقت تھا اس وقت ہم ان سارے کام مل گئے ہوئے تھے۔ باقی رہے نام اللہ کا، وما علینا الا البلاغ۔